नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी मालूमात फ़राहम करने वाला हूँ जो हमारे सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, कुर्रा अर्ज़ जिसको कहते हैं, उसकी थोड़ी सी तफसील जो साइंसदान जहाँ तक पहुँचे हैं इसको जानने के लिए ये इन्होंने तफसील की है। मैंने नेपटून से मैं शुरू करता हूँ। इसके बाद इन्होंने ये देखो, ये सारे ये जो सामने नज़र आ रहे हैं वो सूरज नज़र आ रहा है जो जर्द रंग का है। तो ये इन्होंने इसकी मुफस्सल तफसील यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेंजे द स्वेल्ट, इस दुनिया की सरहद कहाँ तक है और इसके इर्द गिर्द क्या है ये बताया है। इसमें ये बताया है कि ये मिल्स्ट से बेगर रूप पे, ये जर्मन में इन्होंने इसकी तफसील लिखी हुई है कि इस कुर्रा अर्ज़ में अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा है। ये देखो, ये उरानूस सियारा है एक, ये इसकी तफसील है उरानूस की, और ये इसकी शक्ल है जो हमें नज़र आती है। हम से मुराद है कि जो हमारे साइंसदान देखते हैं दूर से और बताते हैं कि ये इतने सियारे हैं। ये मिल्स्टा से कोई नाम है कुर्रा अर्ज़ का। ये जो ऊपर हमें नज़र आती है सितारों का जुर्मट, गालबन ये बताया हुआ है, ये सितारों का जुर्मट है, और उसकी ये तफसील नीचे उन्होंने लिखी है। ये इसको इल्मुल फल्कियात का आप अगर नाम दें तो ये होगा। ये हमारे सूरज के जो नखबार कहते हैं पड़ोसी को, जो सूरज के इर्द गिर्द सैयारे हैं, उसकी तफसील है ये। आगे आपको ले चलें। ये सूरज का सिस्टम बताया हुआ है इसमें कि सूरज किस सिस्टम के तहत काम करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने अंडर हर चीज़ रखी हुई है। वो एक हुक्म के तहत चलता है या नहीं चलता है, कितनी गर्मी देता है। ये इन्होंने तहकीक जो की है उसका खुलासा यहाँ पर लिख दिया है। ये फिर आ गई द उनएंडलिश वेल्ट टार। ये आप आराम से अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं इस सियारे की तरफ। ये सियारा क्या कहता है? लो जी, ये सियारा है जुपिटर। ये जुपिटर मशहूर है, जो हमारे मुल्कों के है ना फालनवीस, जो गैब की बातें बताते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो इस तरफ यानी कि सूरज पड़ रहा है, इसको इसका रंग और है, इस तरफ ये अंधेरा है। ये ज़मीन की मानत, जिस तरह ज़मीन जब सूरज के सामने होती है तो दिन होता है, जब सूरज दूसरी तरफ चला जाता है तो रात हो जाती है। इसी तरह इन सब सियारों का यही हाल है। इनके दो रंग होंगे, एक वो एक वो। एक क्या है? अर्ज़े। ये तो ज़मीन है हमारी, ये हमारी ज़मीन है जी। ये देखो जहाँ हम रहते हैं कितनी बड़ी ज़मीन है। ये बिल्कुल छोटी है, इससे छोटी एक चाँद मुझे नज़र आता है, और बाकी सियारे कोई इसके बराबर हैं, कोई इसके बड़े हैं। तो ये है हमारी ज़मीन। ये देख लें, इस तरफ रात है, मैं आपको घूम कर दिखाता हूँ। ये रात है और ये दिन आता है जाता है, इसी तरह ये चलता है। और इसी तरह ये चाँद है, ये भी
اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے چلتا ہے، سورج کے ارد گرد یا زمین کے ارد گرد۔ بہرحال انہوں نے یہ اس کا خلاصہ نکال دیا ہے، یہ چاند کیا کرتا ہے اور کس طرح۔ یہ ہے جی وینس۔ وینس ایک مشہور سیارہ ہے جو ہمارے لوگ اس نام کی انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں، اور یہ جو فال نکالنے والے ہیں یہ بڑا اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی چاند کی طرح ہی ہے، یہ بھی آدھا جب سورج اس طرف ہوتا ہے تو رنگ اور ہوتا ہے، سورج دوسری طرف ہوتا ہے تو اس کا رنگ بھی اور ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ سورج کے نزدیک ایک ہے مرکیو، جس کو مارس کہتے ہیں، جس کو مریخ کہتے ہیں۔ یہ مریخ ہے سیارہ، اور اس کی یہ تفصیل ہے۔ یہ مریخ غالباً یہ سورج کے قریب انہوں نے بنایا ہے، لگتا ہے کہ یہ واقعی سورج کے قریب ہے، کیونکہ زمین کے بھی یہ قریب ہے۔ زمین سے آگے چاند ہے، پھر ایک سیارہ، اور یہ بالکل یہ زمین کے قریب قریب ہے، اس لیے یہ لگتا ہے۔ یہ ٹورسٹ پھر رہے ہیں، یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ ادھر بہت آتے ہیں، آج کیونکہ ورک ٹاگ ہے اس لیے۔ اچھا، یہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سورج ہے ہماری کائنات کا، ہماری کائنات نہیں، یہ خدا کی کائنات ہے۔ خدا نے یہ سورج بنایا ہے۔ یہ اس کا دوسرے سیاروں کو آپ نے دیکھا کہ آدھا اور رنگ ہے، آدھا اور رنگ ہے، لیکن سورج کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ یہ چاروں طرف سے برابر ہے، یعنی کہ آگ کی طرح یہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ سورج، اس کا رنگ ایک ہی ہے، اور یہ اس کی تفصیل لکھی ہے، اس کا انہوں نے فاصلہ لکھا ہے، اس میں گرمی لکھی ہے، اس کی تاریخ لکھی ہے۔ یہ سائنسدانوں نے This is the Earth. Yeah. This is the Earth. Yeah. 107 meter away. 107 meters. 107 meter away. Okay. This is the Earth. Okay. I'm going to look at the 107 meter. Okay. okay. Where are you from? I'm from Holland. I was German. You're German. Oh. I am from Pakistan. From Pakistan? Yeah. Oh. یہ ہالینڈ سے آئے ہیں جی، یہ دیکھیں، یہ بتا Thank رہے you, ہیں thank you. کہ میں ہالینڈ سے آیا ہوں۔ اب میں دور سے آپ کو ان کا نظارہ کرا دوں۔ یہ ہماری کائنات کا سورج ہے، اور یہ ستارہ مریخ ہے۔ یہ چاند ہے، وینس، یہ وینس ہے، یہ چاند ہے، یہ دیکھو چھوٹا سا، یہ ساتھ ہماری زمین ہے، یعنی زمین کے سب سے قریب جو ہے وہ چاند ہے، اس کے بعد یہ سارا ہے، مریخ ہے، اور پھر سورج ہے۔ تو یہ اس کے بعد وہ جو دور نظر آتے ہیں وہ بھی سیارے ہیں۔ اس کے بعد اتنی دور ایک سیارہ وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ساری تفصیل انہوں نے موجودہ دور میں جو تحقیق کی ہے اس کا خلاصہ اس کائنات کا انہوں نے یہاں اس پارک میں نصب کر دیا ہے، اور اس کی شکلیں بنا کر، اس کا فاصلہ لکھ کر، اس کا کام لکھ کر، چاند سے یا زمین سے یہ کتنی دور ہیں یا سورج سے کتنی دور ہیں، یہ ساری تفصیل لکھتی ہے۔ تو یہ بڑی علم والی بات ہے۔ علم والے لوگ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں فلکیات کا، ان کو ان کا یہ موازنہ بہت فائدہ دے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی یہاں آ کر علم حاصل کرنا چاہے تو بڑی خوشی ہے، ان کے لیے پارک کھلا ہے۔ یہ بھی ایک سیارہ ہے، مجھے گول صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ یہ رہ گیا ہے،
اور اس کا نام دیکھتے ہیں مارس. مارس غالباً مریخ کو کہتے ہیں. یا یہ مریخ ہے جناب. یہ انہوں نے اس طرح بنایا ہے کہ دیکھو سورج بھی اتنا ہی دور ہے اور چاند بھی اتنا ہی دور ہے ہماری زمین سے. یس یہ دیکھو یہ مارس ہے, مریخ ہے, وہ ہمارا چاند ہے اور دائیں طرف زمین ہے, درمیان میں چھوٹا سا چاند ہے, پھر بائیں طرف ایک سیارہ ہے, پھر اس سے بعد ایک سیارہ ہے, پھر سورج ہے. تو سورج ان سب کو روشنی دیتا ہے. اگر کہیں زندگی ہے وہ سورج کی وجہ سے. تو یہ ہے ناظرین, آج آپ کو ایک معلوماتی فراہم کرنا تھا پروگرام کہ اپنی کائنات کا. یہ ان لوگوں کی کتنی کاوش اور محنت ہے کہ انہوں نے کرۂ ارض کو عملی طور پر نصب کر کے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اس طرح ہمارے اوپر جو آسمان نظر آتا ہے ہمیں, اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک انسان جان چکا ہے. باقی چیزیں ابھی جو لاتعداد ہے وہ انسان اس کا علم حاصل نہیں کر سکا. تو یہ ہے آج کا. اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں اپنے دوست گل محمد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں تک ہمیں پہنچنے میں مدد کی اور آپ تک یہ علم حاصل کرنے میں مجھے یہ ویڈیو بنانے میں میری مدد کی. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.